اشائی صاحب نیشنل کانفرنس کے ساتھ آپ نظریاتی لحاظ سے ہیں یا موجودہ نہیں صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر کی سیاسی؟ نہیں، موجودہ بالکل نہیں ہم ہیں. ہم آئیڈیالوجی میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں, ہم حق پہ چلنے والے لوگ ہیں, اور حق کا تقاضا وہی ہے کہ آپ سچ کو سمجھیں اور پہچانیں. میرا مینیفیسٹو ہے وہ کہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے. جی نہیں, آپ سنیے مجھے تکمیل, میں آپ کو بولوں گا نیشنل کانفرنس اور ہمارے راستے کہاں ملتے ہیں. آج کے آپ سیاسی بحران میں جب دیکھتے ہیں, آپ کو بی جے پی جیسے کنسالیڈیٹڈ جو ہے ایڈورسری, اس سے لڑنا ہے. اب یا تو کشمیر کے لوگ, میں نے بہت سارے انٹرویوز میں کہا, یا تو کشمیر کے لوگ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو بالکل صاف پاک دامن ہے. آپ کے سامنے طارق غامی صاحب جیسے لوگ ہیں, عبدالرشید شاہین صاحب آپ کے نارتھ کشمیر سے آتے ہیں, ویسے لوگ ہیں, دے دو انہی کو, دے دو آپ 40-50 سیٹ. مظفر شاہ صاحب جیسے لوگ ہیں جن کے پاس پازیٹیو آف فنڈز ہے, اور میں خود اس بات کو جانتا تھا, وہ سپریم کورٹ میں نہیں, آپ سنیے نا میری بات, کب دیا ان کو, آپ مجھے ایک بات, نہیں جی, نیشنل کانفرنس میں شاید 60 سے ابو بھی کبھی سیٹس لی ہیں. اگر آپ, نہیں وہ تو 96 کے بعد تھا نا. اب آپ ایک بات سنیے, نیشنل کانفرنس, جب میں نیشنل کانفرنس بولتا ہوں, میں اس نیشنل کانفرنس کی بات کہتا ہوں جنہوں نے ریڈنگ روم پارٹی چلائی ہے. جب میں نیشنل کانفرنس بولتا ہوں, اٹ از ناٹ اونلی فاروق عبداللہ. اچھا, نیشنل کانفرنس سوا ڈکلائن پوسٹ 82. جب نیشنل کانفرنس کے 2 ٹکڑے ہوئے 82 میں, یہیں اقبال پارک میں فاروق عبداللہ نے کہا میرے والد کے کیبنٹ میں جتنے لوگ ہیں وہ سب چور ہیں. جن لوگوں نے 17-15 سال 20 سال جیل میں گزارے وہ چور تھے. وہ جو بار غلامی سہ نہ سکے وہ شوق سپاہی کا یہ گنڈے تھے. وہ گنڈے نہیں تھے, وہ صاف پاک دامن والے لوگ تھے. اس میں غلام احمد شاہ صاحب جیسے لوگ تھے, خواجہ علی شاہ صاحب جیسے بڑے لوگ تھے. نہیں, میں بیکاز آئی ہیو سیویئر پولیٹیکل ڈفرینسز ود ہم. ہاں, آئی ایم سیئنگ اٹ اوپنلی. ہاں بھائی, میں نے کہا میری نہ سیاست منافقت کی ہے, نہ میں منافق ہوں. جو میرے دل میں ہے وہی میری زبان میں ہے. ہاں, آئی سی ہوپ ان عمر عبداللہ, آئی سی ہوپ ان دا نیکسٹ جنریشن آف نیشنل کانفرنس جو ثابت قدم رہے 2019 کے بعد. ہاں, ہمارے راستے شاید مل سکتے ہیں. So you mean to say Farooq Abdullah has done blunders also? Yes, to an extent, yes, he has. He has done only one blunder, that he should not have spoken those words in 82. اگر نیشنل کانفرنس کے 2 ٹکڑے نہیں ہوتے تو 87 بھی کبھی نہیں ہوتا. یہ گلا شکوہ میرا فاروق صاحب سے رہے گا. ہاں, فاروق صاحب نے جو 82 میں اقبال پارک میں وہ شگوفے چھوڑے اور بولا کہ میرے والد کی کیبنٹ میں سب چور ہیں, سب جلیل و قدر ان لیڈروں کو, اس میں شیخ اشفاق جبار جیسے بھی لوگ تھے, 15 سال انہوں نے جیل قید و بند میں گزارے ہیں محاذ رائے شماری میں, اس میں غلام احمد شاہ صاحب جیسے لوگ تھے, تبھی نیشنل کانفرنس ٹوٹی. وہ اختلاف رہے گا. تو وہ بلنڈر تھی فاروق, وہ بہت بڑا بلنڈر تھا, وہ کشمیر کا ون آف دا بگیسٹ بلنڈر تھا کہ نیشنل کانفرنس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور کیا ڈفرینس ہے فاروق صاحب کے ساتھ؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ فاروق صاحب, دیکھیں اب ہم انڈیویجولس کی ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. جو ہم آج کس کینوس پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ کشمیر کے فیوچر کے لیے ہے, یہ کشمیر کی عزت اور وقار جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ڈسکشن ہے. یہ ڈسکشن خالی فاروق صاحب اور ون انڈیویجول ڈز ناٹ ڈیسائڈ اے پولیٹیکل پارٹی. میں یہی بات کہتا ہوں اپنی نہیں اپنی میری جو سیاسی جو میرا سفر رہا ہے اس میں میں نے یہی پایا ہے کہ جتنا لوگ برائی کرتے ہیں نیشنل کانفرنس کی اتنے برے وہ نہیں ہیں. اور جن لوگوں کو کل تک آپ نے فرشتے بنایا ہوا تھا, جو آج بی جے پی کے ایجنٹوں کے ساتھ فوٹو ووٹو لے رہے ہیں, جتنا آپ نے ان کو فرشتہ بنایا تھا اتنے وہ فرشتے نہیں ہیں. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کی جب ہسٹری کو ڈسکس کیا جائے اس میں 89 سے 96 تک بہت بڑا چیپٹر ہے. 94 میں جے کے ایل ایف والوں نے کیوں سرنڈر کیا اس کے بھی بڑے وجوہات ہیں. جے کے ایل ایف کو ایچ ایم والوں نے کیوں مروایا اس کی بھی بہت بڑی جو ہے ایک انالیسس ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی خالی مین اسٹریم کی نہیں ہے, حریت کی بھی ہے. تبھی تو کیوں نہیں ہوگی, نہیں تو کس بات کے لیڈر ہے وہ. نہیں, میں آپ کو بولوں 1000 اختلاف کے بعد میں نے ایک چیز پائی, جہاں میں نیشنل کانفرنس کی اتنی تعریف کروں وہاں میں آپ کو کہوں گا کہ میروائز کشمیر عمر فاروق جیسا لیڈر نہیں آپ کو ملے گا. میروائز عمر فاروق اور عوامی ایکشن کمیٹی کا جتنا پازیٹیو رول رہا ہے 2019 سے لے کر آج تک, اور کسی بھی بی جے پی کے زرخری, ہاں ان کے والد محترم بھی, ہاں میں نیم سینگ, دیکھیے شاہد صاحب غلطیاں بہت سب لوگوں سے ہوئی, مگر کچھ لوگوں نے 87 کے بعد صرف نیشنل کانفرنس کو براؤ بیٹ کرنا شروع کیا. کچھ لوگ پہلے اپنے دامن میں جھانک کے دیکھیں. آپ مانتے ہیں کہ حریت کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ کیوں نہیں, سب کی اکاؤنٹ. اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ لیڈر ہے کشمیر کے تو ہاؤ کین یو ناٹ بی اکاؤنٹیبل؟ یو ہیو ٹو بی اکاؤنٹیبل فار واٹ یو ہیو ڈن. I am saying post 2019 it has been an eye opener for me that national conference is not that bad. And when it comes to Mirwais Umar Farooq, اس نے اس انسان نے, اس انڈیویجول نے جس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے اور جس طرح اس کی پولیٹیکل پارٹی نے کسی بھی سیاسی سازش کو, کسی بھی سیاسی بحران کو اٹھنے نہیں دیا, میرے دل سے عزت ہے ان دونوں لوگوں کے لیے.
آپ JK کے بارے میں کچھ بول رہے تھے؟ نہیں، ان کے بارے میں جتنا میں کم ہی بولوں اتنا بیٹر رہے گا، کیونکہ بارنگ یاسین ملک جو ان لوگوں نے کیا ہے تو وہ ان کے لیے میں یہی بولنا چاہوں گا کہ وہ جہاں ہے وہیں رہیں، اور خاموشی میں اپنی جو انجوائمنٹ، جو اسپائلز آف دا وار انہوں نے انجوائے کیا 94 سے آج تک، I really don't want to comment on those people. چلیے شیوان اشائی صاحب، آپ نے آج کے پروگرام میں محبوبہ مفتی کے خلاف بڑا غصہ کیا اور اپنے غصے پہ کنٹرول رکھیں. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، دیکھیے شاہد صاحب، محبوبہ جی کے لیے یہ اگلا الیکشن ہے، وہ سوچ رہی ہے کب میری بیٹی اس کرسی پہ بیٹھے. میں سوچتا ہوں وہ کوئی وقار والا کوئی تو دکھاؤ مجھے اسد اویسی جیسا، جب وہ 25 کروڑ مسلمانوں کی بات کر سکتا ہے، تم 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کی بات کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ تمہارے جب وہاں MP جاتے ہیں ان کے منہ میں دہی کیوں جم جاتا ہے؟ آپ خدا رحم، میں آپ کے ذریعے کشمیر کے عوام سے کہہ رہا ہوں، یہ اب ہمارے ٹیسٹ آف، یہ اب ہمارا امتحان نہیں رہا. جب بھی الیکشن ہوگا آگے، یہ مظفر شاہ صاحب کا الیکشن نہیں ہے، یہ میرا الیکشن نہیں ہے، یہ طارق حامد صاحب کا الیکشن نہیں ہے، یہ وقار بٹی جیسے لوگوں کا الیکشن نہیں ہے. ہم نے پولیس کی مار بھی صحیح، ہم نے ہیوملیشن بھی صحیح، درجنوں کیسز بھی ہمارے خلاف ہے، ہمارا منشور بھی آپ کے سامنے، اور خدا سے مجھے میری وہ میرے دل کو دلاسا ہے کہ میں BJP کے سامنے نہیں جھکا. چاہے اللہ نے میرے کو کسی بھی امتحان، کسی بھی مرحلے سے، اور اکیلے ہم نے اس مصیبتوں کو سہا ہے 2019 کے بعد، نہ ہم NC کے سامنے جھکے، نہ کانگریس کے سامنے جھکے، نہ BJP کے سامنے جھکے. جو لوگ کشمیریوں کا سکون اور امن اور ان کی عزت پہ زخم پہنچانا چاہتے ہیں ان کے سامنے ہم کبھی نہیں جھکے.